یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. اچھا علامہ صاحب، آج ہمارا ایک اور سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے کہ کیا ہر مذہبی حلیہ رکھنے والا دین سکھا سکتا ہے؟ یعنی کہ کسی نے ٹوپی پہنی ہے، وہ چوک میں کھڑا ہو کے حدیث کا بیان کر رہا ہے، یا حدیث کی اکثر تفسیر بیان کر رہا ہے، یا حدیث سے مسئلہ بیان کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں بہت کنفیوژن ہے کہ کیا ہم ہر مذہبی حلیہ رکھنے والے سے دین سیکھ سکتے ہیں، یا پھر اس کی کیا طریقہ کار ہے، کیا نشانی ہم اس میں دیکھیں تو پھر اس سے ہم دین سیکھیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب موجود ہے. ہر مذہبی حلیے والا دین نہیں سکھا سکتا. وجہ ہے، کیا ہر شخص کو قرآن پاک کے شان نزول کا علم ہے؟ نہیں ہے. کیا ہر شخص کو قرآن پاک کا ترجمہ یاد ہے؟ نہیں ہے. کیا ہر شخص کو قرآن پاک کے ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہر شخص یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ قرآن سے احکامات شرعیہ کو دیکھ کر بیان کر سکے؟ نہیں. حتیٰ کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں مذہبی حلیہ ہے، داڑھی رکھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، اور اچھی اچھی باتیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن مثال کے طور پر ایک جنرل بات کہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کا نہیں علم ہوگا. اللہ کی ذاتی صفات کون سی ہیں، اللہ کی اضافی صفات کون سی ہیں، علم نہیں ہے. اگر عبادات کے معاملے میں آ جائیں تو نہیں پتہ کہ نماز کی شرائط کتنی ہیں، نہیں پتہ فرائض کتنے ہیں، نہیں پتہ واجبات کتنے ہیں، نہیں پتہ مفسدات کتنے ہیں، نہیں پتہ کہ نماز کی ادائیگی کے لیے تلفظ کیسا ہونا چاہیے، قرات کتنی ضروری ہے، قیام کتنا ضروری ہے، رکوع کیسا ہونا چاہیے، سجدے کی نوعیت کیا ہے، اور کس طرح نماز پڑھنی ہے. یہ ایک عمومی عبادت کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ رکھا ہے. روزے کی بھی یہی نوعیت ہے. ہر شخص جو ہے یہ نہیں بتا سکتا کہ روزہ ہوا نہیں ہوا. روزے کی ڈیفینیشن تک نہیں بہت سارے لوگوں کو پتہ، بس یہ پتہ ہے سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، روزہ ہو گیا. جی، اس کے اندر بہت پیچیدہ معاملات ہیں جو آپ نے پہلے بتائے. تو اس طرح جو ہے، یہ تو قرآن کی بات کی. ابھی احادیث کی طرف چلیں. حدیث کی سند ہے، حدیث کا متن ہے، پھر راویان حدیث ہیں، راویوں کا پورا سلسلہ ہے، راویوں کے احوال ہیں، پوری ائمہ دین نے کتابیں لکھی ہیں. حدیث کی اب قسمیں ہیں. ضعیف حدیث سے احکام نہیں ثابت ہوں گے. ضعیف حدیث سے فضائل میں اسے پیش کیا جا سکتا ہے، فضائل کے باب میں. ضعیف احادیث کی قسمیں کتنی ہیں کوئی پتہ نہیں. صحیح احادیث کی کتنی قسمیں ہیں. صحیح کے مقابلے میں غلط کا معنی نہیں ہے، صحیح کی قسمیں ہیں. صحیح لذاتی ہی ہے، صحیح لغیری ہی ہے. صحیح حسن لذاتی ہی ہے، حسن لغیری ہی ہے. اس طرح احادیث کی آگے قسمیں ہیں. تو احادیث کی اتنی قسمیں ہیں. پھر حدیث کو اس اصول پر پرکھ کے لینا کہ حدیث کس اصول پہ فٹ بیٹھتی ہے، کیا یہ احکام میں معتبر بھی ہے کہ نہیں. اور عقائد کے باب میں حدیث کی نوعیت اور زیادہ ہے. تو اب بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کہانی سناتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور اس کو کہتے ہیں یہ قرآن میں ہے، یا کہہ دیتے ہیں یہ حدیث میں ہے، حالانکہ یہ باتیں دونوں میں نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ اپنی طرف سے کچھ باتیں بیان کرتے ہیں. اسی طرح مثال ہے ربیع الاول کی آمد ہونے والی ہے، تو ربیع الاول کے حوالے سے حدیث لوگوں نے بنا لی ہے کہ جو اس کے مہینے کی مبارکباد دے گا اس پر جنت واجب ہو گئی. رمضان کے مہینے کے حوالے سے بھی تو یہ دیکھیں بے سروپا باتیں ہیں. اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا حدیث میں وعید فرمان موجود ہے، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے جان بوجھ کر میری ذات پر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. بہت بڑا گناہ ہے. تو اتنا بڑا گناہ ہے. تو ہر شخص جو ہے یہ اہلیت نہیں رکھتا کہ دین بیان کرے. یہ علماء کا کام ہے، علماء کو ہی بیان کرنا چاہیے. جن کی ذمہ داری ہے وہ دین کو آسان انداز میں بیان کرنا جانتے ہیں. تو جس طرح آپ نے کبھی کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ کسی جگہ وہ ٹرانسفارمر پہ چڑھ کے تو ڈی کا کام کر رہا ہو، لائن سیدھی کر رہا ہو، کسی کا میٹر لگا رہا ہو. آپ نے نہیں دیکھا نا. جس کا شعبہ ہے وہی کام کرتا ہے، جس کا کام ہے اسی کو ساجے جائے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی رات کو ایک یوٹیوبر ہے وہ بیٹھتا ہے اور ایک حدیث کی کتاب کھولتا ہے، حدیث پڑھتا ہے.
اور صبح وہ ویڈیو بنا لیتا ہے, وہ حدیث کے اندر سے مسئلے نکالنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے یہ آپ نے مجھے احادیث کے بارے میں بتایا تو میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ احادیث کی اتنی اقسام ہے, پھر آگے ان کے مسائل کی اتنی اقسام ہے, تو کیسے پھر یہ یوٹیوبر چھوٹے چھوٹے اس چیز پہ آج کل کام کر رہے ہیں. دیکھیں اپنی طرف سے تو اچھا کر رہے ہیں, لیکن اس میں وہ مجرم ہے کہ اگر وہ غلط بات بیان کر دی گئی اور اس بات کو انہوں نے حدیث کہہ دیا جس بات کو وہ جو حدیث نہیں ہے, اور محدثین نے موضوع حدیث من گھڑت روایات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں. امام عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الموضوعات ہے, ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الموضوعات ہے, اسی طرح امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اللہ المصنوع فی احادیث الموضوعہ پوری کتاب ہے اس پر, اور بڑے ائمہ کی کتابیں ہیں, انہوں نے تو مستقل حدیثیں لکھی ہیں. تو یہ موضوع حدیث کو اگر انہوں نے من گھڑت بات کو حدیث کہہ کے بیان کر دیا تو اس میں تو یہ گناہ گار ہو بہت گناہ گار. تو میں بھی اکثر اپنے ویورز کو اور اپنے آڈینس کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دین کی تبلیغ کریں, بنیادی چیزیں بتائیں یوٹیوب پہ, لیکن جو مسائل کا حل ہے یا اس کے اندر سے پیچیدگیاں وہ برائے مہربانی یہ نہ کیا کریں, وہ علماء پہ رہنے دیں. اگر آپ کسی عالم سے معاونت کرتے ہیں, ان کو آپ لائیو لے لیں, پھر ان سے آپ یہ مسئلے کا جو ہے نا حل نکال لیں, اس طرح کی ویڈیوز بنایا کریں. تو بہت ہی احسن انداز میں علامہ صاحب نے ہمیں بتایا, اور ہم ان کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ معاونت کی. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائے. اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.